یہ کہانی ایک ایسے نوجوان کی ہے جو ایک بڑے شہر میں اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اچھی نوکری حاصل کر چکا تھا۔ اس کا آبائی تعلق ایک چھوٹے گاؤں سے تھا جہاں اس کے والدین رہتے تھے۔ شہر کی چکا چوند میں وہ اپنے والدین کو اکثر یاد تو کرتا تھا، لیکن مصروفیت کی وجہ سے زیادہ وقت نہیں دے پاتا تھا۔ ایک دن اسے اپنے والد کا فون آیا کہ وہ اس سے ملنے شہر آ رہے ہیں۔ بیٹے کو خوشی تو ہوئی، لیکن ساتھ ہی یہ فکر بھی دامنگیر ہوئی کہ اس کا والد سادہ لباس میں گاؤں کے سیدھے سادے لہجے میں جب اس کے دوستوں کے سامنے آئے گا تو شاید اسے شرمندگی محسوس ہوگی۔ اس کے دوست سبھی جدید اور شہروں میں پلے بڑے تھے اور اسے اپنی دیہاتی جڑوں پر تھوڑی ہچکچاہٹ ہوتی تھی۔ اس نے اپنے والد کو ایئرپورٹ سے لینے کے لیے گاڑی بھیجی اور خود مصروفیت کا بہانہ بنا کر دفتر سے چھٹی نہ لے سکا۔ جب اس کا والد دفتر پہنچا تو بیٹے نے محسوس کیا کہ واقعی اس کا والد بہت سادہ لگ رہا تھا۔ ہاتھ میں ایک پرانا سا بریف کیس تھا اور چہرے پر سفر کی تھکاوٹ نمایاں تھی۔ اس کے والد نے پیار سے اسے گلے لگایا، مگر بیٹا تھوڑا سا جھجکا۔ والد بیٹے کے ساتھ اس کے فلیٹ میں قیام پذیر ہوئے اور چند دن تک شہر میں گھومتے رہے۔ بیٹا انہیں شہر کی بہترین جگہیں دکھاتا، مگر والد زیادہ تر خاموش رہتے اور بس بیٹے کی طرف محبت بھری نظروں سے دیکھتے۔ ایک شام جب وہ ایک مہنگے ریستوراں میں کھانا کھا رہے تھے تو اچانک باپ نے اپنے بیٹے سے پوچھا، بیٹا تمہیں یاد ہے جب تم چھوٹے تھے اور تمہیں ایک نئی سائیکل چاہیے تھی؟ بیٹا سوچ میں پڑ گیا۔ جی ابا جان، یاد ہے، باپ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس وقت ہمارے حالات اتنے اچھے نہیں تھے، میں تمہاری سائیکل کی خواہش پوری کرنے کے لیے بہت پریشان تھا۔ پھر میں نے ایک فیصلہ کیا، میں نے اپنی پرانی زرعی زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بیچ دیا جو میرے دادا نے مجھے دیا تھا۔ وہ زمین ہمارے خاندان کی نشانی تھی، لیکن تمہاری خوشی میرے لیے زیادہ اہم تھی۔ بیٹا یہ سن کر حیران رہ گیا۔ اسے کبھی اندازہ نہیں ہوا تھا کہ اس کی ایک معمولی سی خواہش پوری کرنے کے لیے اس کے باپ نے اتنی بڑی قربانی دی تھی۔ باپ مزید بولا، اور تمہیں یاد ہے جب تم کالج میں داخل ہوئے تھے، تمہارے ایک دوست کے پاس نئی گاڑی تھی اور تم نے مجھ سے بھی گاڑی کی ضد کی تھی۔ بیٹا شرمندہ ہو کر بولا، ابا جان مجھے معاف کر دیں، میں بہت نادان تھا۔ باپ نے پیار سے بیٹے کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور کہا، کوئی بات نہیں بیٹا، اس وقت بھی میں نے اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی نکال کر تمہیں وہ گاڑی دلوائی تھی، حالانکہ مجھے معلوم تھا کہ اس کے بعد میرے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ میری سب سے بڑی خوشی یہ تھی کہ میرا بیٹا کسی سے پیچھے نہ رہے۔ یہ سن کر بیٹے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے اپنی تمام ہچکچاہٹ اور شرمندگی پر شدید افسوس ہوا۔ اسے احساس ہوا کہ جس باپ کو وہ اپنی سادگی کی وجہ سے شرمندگی کا باعث سمجھ رہا تھا، وہ در حقیقت اس کی زندگی کی ہر خوشی کے پیچھے کی عظیم قربانی تھا۔ اس کے باپ نے اسے کبھی بھی اپنی قربانیوں کا احساس نہیں دلایا تھا۔ اس دن بیٹے کو حقیقی معنوں میں باپ کی عظمت کا احساس ہوا کہ باپ کی محبت بے لوث، بے غرض اور بے پناہ ہوتی ہے۔ وہ اپنی اولاد کی خوشی کے لیے سب کچھ قربان کر دیتا ہے، چاہے اس میں اس کی اپنی خواہشات اور آرام ہی کیوں نہ ہو۔ اس دن سے بیٹے نے اپنے والد کی قدر و منزلت کو اپنی زندگی میں سب سے اوپر رکھا۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمارے والدین، بالخصوص ہمارے والد، ہماری خوشیوں اور کامیابیوں کے پیچھے کتنی قربانیاں دیتے ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی قدر کریں، ان کا احترام کریں اور انہیں وہ محبت اور توجہ دیں جس کے وہ مستحق ہیں۔